تم کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ حکومت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ وزارت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ سیاست کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ تجارت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ زراعت کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اپنے علم اور عقل کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر رہتے ہوئے، ان شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے، ان شعبہ زندگی میں زندگی گزارتے ہوئے، اے گھر میں رہنے والی عورتوں، تم بھی سن لو، اگر کامیابی چاہتی ہو تو اللہ کو الہ تسلیم کرو، طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کفریہ بول ہے جو آج ہمارے کم قسمتی سے ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ کفر کے بول ہے۔ طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا صاحبۃ لہ ولا ولد لہ۔ وہ اللہ جو اکیلے ہیں، یکتا ہیں، الاحد الصمد، بے نیاز ہے، جو سب کے بغیر جیتے ہیں اور کوئی اس کے بغیر نہیں جیتا، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہے طاقت کا سرچشمہ، سب کا مرجع ملوہ سب وہی اللہ ہے، ماوا وہی اللہ ہے، ٹھکانہ پناہ گاہ وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا سب تو کا۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اس اللہ کو دل میں اتارو، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرو اس دنیا میں، اس اللہ کو دل میں بسانا، اس اللہ کی عظمت اور کبریائی کو ماننا اور اس اللہ کے شان کو اپنے اندر لے کر پھر اس کے احکام پر چلنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں اللہ بسے جب تک کہ ہم دربار محمدی سے نہیں گزر جائیں۔ اللہ کو لینے کے لیے دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر علیہ السلام کے راستے سے یک منہ بال برابر بھی ادھر ادھر گیا، اب منزل پہ نہیں پہنچ سکے۔ ایک راستہ ہے، دو نہیں، یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، نہیں نہیں نہیں، صرف ایک ہے جو سرکار کے رنگ میں رنگا گیا، جو سرکار کے رنگ میں رنگا گیا وہی منزل کو پہنچے گا۔ اور منزل کیا ہے کہ اللہ کو دل میں پا لینا، اللہ کو پا لینا، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہ اللہ۔ اس اللہ کو لینے کے لیے سرکار کے رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ جو سرکار کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگا گیا اسی کو صدیق اکبر کہا گیا۔ صدیق کی صداقت، صدیق کی صداقت رضی اللہ عنہ وہ اسی بات پر تھی کہ وہ سرکار کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔